ہے 3 سوال ہے پیغام چھوڑا. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. کیوں؟ ہر نبی اپنے زمانے کے لیے آیا، اپنی قوم کے لیے. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ایک قوم کے لیے نہیں، ساری قوم کے لیے آیا. ایک زمانے کے لیے نہیں، سارے زمانے کے لیے. ہمارے نبی کو معراج ہوئی 2 وجہ سے. دنیا نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے آسمان پر بلایا، عرش پر بلایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ڈبل لگیں. دوسری وجہ نبی کو معراج ہوئی، زمین سے اٹھائے گئے، آسمان پر آئے، 7واں آسمان کا سفر کر کے عرش پر چلے گئے. اس کے بعد دنیا ہی ختم ہو گئی. اللہ کو بتانا تھا کہ عرش کے بعد دنیا ختم، اس نبی کے بعد نبی ختم. آخری سوال ہے، نبی کو دیکھا نہیں آنکھ سے، جیسے ابو جہل نے. نبی کو خواب میں دیکھا نہیں، بشارت ہوئی نہیں، پھر بھی خوش نصیب ہے. نبی کو آنکھ سے دیکھا نہیں، نبی کو خواب میں دیکھا نہیں، لیکن سونے سے پہلے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے. ارے ہمیں ٹیبل چھوڑ کے سے لے لیو جستا اور یہ دودھ ٹیبل رکھ دے. اب بڑھا لادا میں بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دعا کا اثر کام آ رہا ہے، خوشی کا مقام آ رہا ہے. یہ کس ذات پر حق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے. یہ کون آج انسان میں کامل زمین پر بسد عزت ہے تیرا آ رہا ہے. غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے. بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے. دل خیرآبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں دل خیرآبادی صاحب کے لیے 2 جملہ بولنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس زمانے میں آیا جب لوگ بچے تھے اور ابھی اس زمانے میں آ رہا ہوں جب لوگ جوان ہو رہے. تو آپ دل خیرآبادی صاحب کو نقل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ اتر پردیش کے لگتے ہیں، لیکن جب شکل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جھارکھنڈ اور بہار کے لگتے ہیں. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. خدا کی بندگی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پہ آ رہا ہے. اگر کوئی آپ کے گھر آئے اور کھائے چلا جائے تو آپ کو 1 دن غم ہوگا. اگر کھیتی کا وقت تھا، نکل گیا، کھیتی نہیں کر سکے تو آپ کو 1 سال غم ہوگا. اگر آپ کی بیوی نافرمان نکل گئی تو زندگی بھر غم ہوگا. اگر آپ سے خدا خوش نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی غم ہوگا. آپ مسجد کی نماز نہیں پڑھ رہے، اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں. آپ مسجد سے باہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جنازہ ضرور پڑھتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز آپ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نقصان دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح دکاندار بغیر کنجی کے نفع دے تو اس کو پاگل کہا جاتا ہے. مسجد کی نماز پڑھے بغیر باہر کی نماز کوئی پڑھے اس کو دنیا اور دین کا کوئی فائدہ نظر نہیں. تیسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے رکھیے گا. دلی میں جامع مسجد ہے، اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھیے. وہ پرانی دلی میں ہے، نئی دلی میں نہیں ہے. یہ جو جامع مسجد ہے دلی کی وہ پرانی دلی میں ہے. پرانی دلی میں ہر چیز پرانی ہے، لیکن وہ پرانی مسجد بھی نہیں نظر آتی. آپ جانتے ہیں جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو کس آدمی نے بنیاد رکھی ہے؟ اس آدمی نے بنیاد رکھی ہے جس کی کبھی بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ شاہجہاں بادشاہ تھا جس نے کرسی پر بیٹھ کر کے بھی تہجد کی نماز فوت نہیں کی ہے. یہ لکڑی کی کرسی ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ 4,000. اور شاہجہاں جس کرسی پر بیٹھا تھا
وہ تخت طاؤس تھا. تخت طاؤس کی قیمت اس زمانے میں 9.5 کروڑ روپے تھی. اس میں ہیرا جڑا ہوا. ابھی 5 منٹ کے لیے ہی بیٹھا تھا کہ سجدے میں چلا گیا. سجدے سے سر اٹھا کر کے کہتا ہے مالک لکڑی کی کرسی پر فرعون بیٹھا تھا, سر اٹھایا. مالک میں ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی سجدے میں گیا کہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے, اپنا کچھ نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ عجب لوگ تھے, جانے کیا لوگ تھے. وہ عجب لوگ تھے, جانے کیا لوگ تھے. زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے, جانے کیا لوگ تھے. وہ عجب لوگ تھے, جانے کیا لوگ تھے. زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں, جانے کیا لوگ ہیں. ایک ہم لوگ ہیں, جانے کیا لوگ ہیں. بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں, جانے کیا لوگ ہیں. عقیقے کا یہ پروگرام ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں, ان کے واسطے اور عقیقے کو سامنے رکھ کر کے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت کا رہا سننے کے لیے تیار ہے. سب کام پہلے ہوگا, شادی بعد میں کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ عقیقہ نہیں ہوگا آپ کے مقدر. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آپ اپنے بچے کے اوپر 3 احسان کرتے ہیں. اچھا کھانا کھلاتے, بچے بھول جائیں گے یاد نہیں. اچھا کپڑا پہناتے, بچے بھول جائیں گے یاد نہیں. اور اچھا مکان بنا رہے ہیں, بچے بھول جائیں گے یاد نہیں. لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجیے, بچے کبھی نہیں بھولیں گے. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجیے, زندگی کا احسان یاد رکھیں. اور ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, عقیقہ کا پروگرام ہے, بچوں کے حوالے سے یہ پیغام ہے, آپ کو دھیان سے سننا ہے. جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے, میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے, بہت بڑا نقصان. گھر میں بچہ رہے, جھگڑا بند کر دیجیے. بچہ گھر سے نکلے, کرسی توڑیے, برتن توڑیے, 2-4 مرتبہ خریدیں گے, سمجھ میں آ جائے. بچہ جب گھر کے اندر رہے, جھگڑا نہیں کرنا ہے. جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. بچے کے سامنے جب ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیتے ہیں. جوانی میں قدر نہیں کرتے, بڑھاپے میں عزت نہیں دیتے. قصور ماں باپ کا ہوتا ہے, الزام بچے کے سر رکھنا بیکار ہے. کسان 4 کام کرتے ہیں, آپ 4 کام کیجیے. کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے, آپ کو اچھا بچہ ملتا ہے. کسان کا پہلا کام